کذبت سمود بالنذر، سمود نے جھٹلایا بالنذر، نذر کو. یا تو یہ مصدر ہے، ہمارے ڈرانے کو، ہمارے انذار کو سمود نے بھی جھٹلایا. یہ سمود صالح علیہ السلام کی قوم، اللہ کے نبی صالح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوا، انہوں نے بھی جھٹلایا. تو بالنذر یا تو مصدر انذار کے معنی میں، نذر خود مصدر ہے، ہمارے ڈرانے کو قوم سمود نے بھی جھٹلایا. یا پھر نذر نذیر کی جمع، نذیر ڈرانے والا. بعض علماء نذیر کو بھی مصدری معنی میں لیتے ہیں تو کوئی اشکال نہیں پھر. اور بعض علماء اس کو نذیر جو اسم فاعل کا صفت مشبہ کا صیغہ، اور اس کی جمع نذر ڈرانے والے، اس صورت میں اشکال بنتا ہے کہ ان کا نبی تو ایک ہی تھا، پھر ڈرانے والے جمع کا صیغہ کیوں لائے؟ اس کا جواب آسان ہے. ایک نبی کی تکذیب سارے انبیاء کی تکذیب ہے. ایک نبی کو جھٹلانا سارے انبیاء کو جھٹلانے کے مترادف ہے. تو گو انہوں نے جھٹلایا صالح علیہ السلام کو، مگر صالح علیہ السلام کو جھٹلا کر انہوں نے سارے انبیاء کی تکذیب کر دی. کیونکہ جو سلسلہ نبوت ہے سب کا اصل ایک ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء اخوۃ علات، ہم انبیاء کی جماعت جو ہے آپس میں علاتی بھائی ہیں. علاتی بھائی وہ جن کا باپ ایک ہو، ایک شخص کی کئی شادیاں ہوں، ہر بیوی سے اولاد ہو تو اولادیں آپس میں علاتی بھائی بہن. باپ ایک ہے، اصل ایک ہے، اور وہ عقیدہ توحید ہے، وہ عقیدہ توحید ہے. باقی فروع میں اختلاف ہے ہر انبیاء کی دعوت میں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، ہم پر 5 فرض ہیں. تو فروعی مسائل میں اختلاف ہے، لیکن اصل ایک ہے ہر نبی کا، اور وہ ہے دعوت توحید، عقیدہ توحید. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر نبی کی دعوت ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کرو. تو اس لیے جمع کا صیغہ ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کا انکار.